الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے گناہ کا تذکرہ کروں گا جس میں عام طور پر مسلمان مبتلا ہے، کہ جس سے شاید ہی کوئی انسان، کوئی مسلمان اس زمانے میں بچا ہوا ہو، اور جس پر نبی علیہ السلام نے ایسی وعیدیں سنائی ہیں کہ جن کو سن کر کے روح کانپ جاتی ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے گانا سننا. گانا سننا شریعت اسلام کے اندر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے وعیدوں کا تذکرہ کیا جائے اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا عذاب سن کر کے روح کانپنے لگتی ہے. صحابہ کرام اگر بانسری کی آواز بھی سنتے تھے تو اس کو سن کر بھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے اور وہاں سے بچ کر دوسری جگہ چلا جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا تذکرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک راستے سے جا رہے تھے کہ انہوں نے کسی بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور راستے سے ہٹ کر دور چلے گئے، اور دور جا کر کے اپنے غلام نافع سے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں سے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی کیا تھا. یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور نبی علیہ السلام کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی تو آپ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اس راستے سے جدا ہو کر کے دوسری جگہ چلے گئے. تو میرے بھائیوں، گانا سننا بہت بڑا گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے، کہ جب پانی ڈال دیا جاتا ہے تو سبزہ ہرا بھرا ہو کر کے اگنے لگتا ہے. اسی طرح جو شخص گانا سننے کا عادی ہوتا ہے تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسلامی اعمال سے دور ہونے لگتا ہے، وہ نماز ضائع کرنے لگتا ہے، اسے گانا سننے میں لذت آتی ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت سننا پسند نہیں کرتا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو حلال کر لیں گے اور اس کا نام بدل لیں گے، اور ایسے لوگ آئیں گے جو ریشم پہننا پسند کریں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے. ایسے لوگ آئیں گے جو گانا بجانے کو حلال کر لیں گے. ایسے متکبر ہوں گے جو بڑے بڑے بنگلوں کے اندر رہیں گے اور ان کے پاس ایک فقیر آئے گا، ایک سائل آئے گا، وہ ان سے کہیں گے کل آ جانا، لیکن اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بنگلہ ان کے اوپر پہاڑ گرا دے گا اور وہ اس میں دب کر کے ہلاک ہو جائیں گے. تو اس حدیث کے اندر گانے سننے کو بھی ان بڑے گناہ کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، زنا کاری کے ساتھ اور شراب خوری کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ گانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گانا سننا اور گانا بجانا بہت بڑا گناہ ہے. ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گانا سنتا ہے تو اس کے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کر ڈال دیا جاتا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، میرے غیرت مند مسلمانوں اور میرے کمزور مسلمانوں، ذرا غور تو کرو کہ اگر آپ کے کان کے اندر تیل گرم کر کے ڈال دیا جائے، آپ کے کان کے اندر ذرا کوئی پھنسی ہو جائے، ڈاکٹر یہ علاج بتا دے کہ اس کے کان کے اندر گرم کر کے تیل ڈالا جائے گا، اگر ذرا سا
گرم تیل ہو جاتا ہے، اگر ذرا زیادہ گرم تیل ہو جاتا ہے اور ہمارے کان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، تو کل قیامت کے دن پگھلایا ہوا شیشہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے نوجوان بھائیوں، ذرا غور کرو کہ ایک گرم تیل کی وجہ سے ہم تڑپنے لگتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اس شیشے پگھلائے ہوئے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ہم اپنے کانوں کے لذت کے لیے، آج اپنی وقتی طور پر آشائش کے لیے گانے سنتے ہیں۔ ہمیں گانا سنے بغیر نیند نہیں آتی ہے، بغیر گانے کے ہمارا سفر نہیں پورا ہوتا ہے، بغیر گانے کے ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، بغیر گانے کے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، بغیر گانے کے ہماری دن کی ابتدا نہیں ہوتی ہے، بغیر گانے کے ہماری دن کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن جب شیشہ پگھلا کر کے کانوں میں ڈالا جائے گا، میرے بھائیوں کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ ذرا غور تو کرو، کل قیامت کے دن جب سخت عذاب ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، تو کل کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت لذت سے بچو اور گانا سننے سے بچو، گانا بجانے سے بچو۔ گانا سننا تو گناہ ہے ہی، لیکن افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو گناہ بے لذت میں مبتلا ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو گانا سنتے ہیں اور گانا سن کر کے اپنے کانوں میں لذت حاصل کرتے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ قیامت کے دن ان کے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ لیکن ذرا وہ لوگ بھی اپنا خیال کریں، وہ لوگ بھی اپنے بارے میں سوچیں جو ایک گناہ بے لذت میں مبتلا ہے۔ وہ گناہ بے لذت کیا ہے؟ وہ ہے اسٹیٹر پر گانے لگانا، اسی طرح کالر ٹون پر گانے لگانا۔ میرے بھائی، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دینی بات بتانا چاہتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ موبائل کا ذریعہ استعمال کرتا ہے، وہ موبائل کا ذریعہ لینا چاہتا ہے، موبائل کا واسطہ لینا چاہتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اسے پہلے گانا سننا ہی پڑے گا۔ وہ آپ کو موت کی خبر دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو کسی پریشانی کی خبر دینا چاہتا ہے، لیکن سب سے پہلے کسی بھی حال میں اسے آپ کے کالر ٹون کا گانا سننا پڑے گا۔ میرے بھائی ذرا غور کر، اس کالر ٹون پر گانا لگانے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تجھے کیا احساس ہوگا؟ تو نے تو گانا لگا دیا، لیکن جو بھی تیرے پاس فون کرتا ہے، جو بھی تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ تجھے موت کی خبر دے، چاہے وہ تجھے کوئی مسئلہ بتائے، لیکن ہر حال میں اسے گانا سننا ہی پڑے گا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گانا سننے والے کو تو معاف کر دے گا، لیکن جس کا ذریعہ تو بن رہا ہے، تیرا کیا ہوگا؟ ذرا غور کر۔ اس گناہ بے لذت میں تو کیوں پڑا ہوا ہے؟ تجھے اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ تیرے کان میں تو کوئی گانے کی آواز نہیں آتی ہے، تو پھر تو نے کالر ٹون پر گانا کیوں لگایا ہے؟ اسی طرح بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اسٹیٹر پر گانا لگاتے ہیں۔ تو نے گانا سن لیا، تو نے گانے سے لذت حاصل کر دی، پھر اسٹیٹر پر کیوں لگا دیا؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ دوسرے لوگ بھی تیرے ساتھ گناہ گار بنے۔ میرے بھائی، تو نے گناہ کیا، تو نے گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا، تو پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اسٹیٹر گانا لگا کر کے کیوں گانے کی دعوت دے رہا ہے؟ کیوں اسے گانا سننے پر مجبور کر رہا ہے؟ اور کیوں اسے گانا سنوا رہا ہے؟ تو یہ تو گناہ بے لذت ہے کہ جس میں آدمی کو کوئی لذت نہیں ملتی ہے، لذت دوسرا آدمی لیتا ہے اور دوسرے آدمی کو لذت آتی ہے، لیکن گناہ تیرے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے کلر ٹون سے گانے کو ہٹا لے، اپنے اسٹیٹر سے گانے کو ہٹا لے، اور اپنے موبائل سے گانے کو نکال دے۔ اپنے موبائل کے اندر قرآن کی تلاوت رکھ لے، اپنے موبائل کے اندر نبی کی نعت رکھ لے، اپنے موبائل کے اندر صحابہ کا تذکرہ رکھ لے، اپنے گانے کے اندر اللہ کا ذکر رکھ لے، اپنے موبائل کے اندر اللہ کا ذکر رکھ لے، تو کل قیامت کے دن یہ تیرے لیے ذریعہ عافیت ہوگا، تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری زندگی کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ میں دنیا سے گانے کے آلات کو ختم کر دوں اور دنیا سے میوزک کو ختم کر دوں۔ لیکن افسوس کہ کچھ دیندار لوگ، کچھ نبی سے محبت کے دعویٰ کرنے والے لوگ